فاعتبروا یا اولی الابصار. ترجمہ کنز الایمان. تو عبرت لو اے نگاہ والو. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. All clips shown in this program are not filmed by Madani Channel and are purely being used for the public safety, awareness and for educational purposes only, not for the purpose of generating any profit. تمام ویڈیو کلپس جو اس پروگرام میں دکھائے جائیں گے سارے مدنی چینل کے فلمائے ہوئے نہیں ہیں اور ان کو دکھانے کا مقصد صرف اور صرف عوام کی حفاظت، آگاہی اور معلومات کے لیے ہے، نہ کہ کسی مالی فائدے کے لیے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، جب کوئی شخص کسی مجلس میں جاتا ہے، کسی محفل میں جاتا ہے، کسی گیدرنگ میں جاتا ہے اور یہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد، اللہ تعالی پڑھنے والے پر جو یہ وظیفہ پڑھتا ہے ایک فرشتے کو مقرر فرماتا ہے اور وہ فرشتہ اسے غیبت کرنے سے بچاتا ہے. اور جب وہ اسی مجلس سے فارغ ہو کر اپنی گیدرنگ سے، اپنے مشورے سے، کسی اجتماع سے اٹھ کر جب چلتا ہے اور پھر یہی کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد، تو اللہ تعالی ان لوگوں پر جنہیں یہ چھوڑ کر جا رہا ہے ان پر ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے، اور وہ فرشتہ اس پڑھنے والے کی، جو یہ پڑھتا ہوا شخص یہ وظیفہ پڑھتا ہوا گیا ہے، یہ لوگ اس کی غیبت کرنے سے بچے رہیں گے. سبحان اللہ، کتنا پیارا وظیفہ ہے کہ جو پڑھے وہ غیبت سے بچے، پھر اس گیدرنگ سے، مجلس سے، مشورے سے، اجتماع سے پڑھتا ہوا چلا جائے، وہ لوگ غیبت سے محفوظ ہوں. اور ایک اور حدیث کے مطابق جو صلی اللہ علی محمد کہتا ہے اس کے منہ پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. آپ بھی پڑھ لیجئے مدنی چینل کے ناظرین، کتنا پیارا وظیفہ ہے جس سے ہم غیبت سے محفوظ رہیں گے، رحمت کے دروازے ہم پر کھلیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. آج عبرتناک خبروں کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جی ہاں، ہمارا مقصد، ہماری غرض و غایت ان خبروں سے جو ویڈیو کی صورت میں ہوتی ہیں یا جس میں اخباری تراشے ہوتے ہیں، مقصد عبرت حاصل کرنا ہے، نہ کہ ان خبروں کو بطور حظ، نفس کی تسکین کے لیے، صرف معلومات کے لیے یا ایک دوسرے کو بتانے کے لیے یہ خبریں نشر کی جاتی ہیں. مقصود ان خبروں سے ہم یہ جانتے ہیں کہ فضائی حادثات ہوں یا زمینی حادثات ہوں یا اسی طرح کچھ خوشیوں کے اندر حادثات ہو جاتے ہیں، یہ حادثات ہم سب کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں کہ آج اس حادثے کا یہ شخص شکار ہوا، اگر تم نے
یہی عمل کیا، مثلا بارات کے اندر ہوائی فائرنگ ہے یا کھیل تماشوں کے اندر ایسی صورتیں اختیار کرنی ہیں جس سے حادثہ رونما ہوتا ہے، وہی خبریں اس عبرت ناک خبریں میں نشر کی جاتی ہیں تاکہ ہم کہیں عبرت حاصل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عبرت حاصل کرنے والا بنائے اور ہمیں ان حادثات سے، چاہے وہ سماوی ہوں یا زمینی ہوں، اللہ تعالیٰ ان سب سے محفوظ فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج معاشرے میں بہت ساری معاشرتی برائیاں ایسی جنم لے چکی ہیں جن معاشرتی برائیوں میں مبتلا ہو کر چند سکوں کے خاطر آج انسانی صحت اور انسانی جانوں کا شکار کیا جاتا ہے، ایسی اشیاء بیچی فروخت کی جاتی ہے، ایسے معاملات بنائے جاتے ہیں جس سے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، بہت سارے مسلمانوں کو اور بہت سارے انسانوں کو صحت کے اعتبار سے نقصان پہنچتا ہے۔ ہمارے مدنی عملے نے کچھ ایسی ہی معاشرتی برائیوں پر چند سکے کمانے کی خاطر مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی جن لوگوں نے کوشش کی ہیں، وہ خبریں جمع کی ہیں تاکہ کہیں ہم عبرت حاصل کریں کہ یہ کیا کر رہے ہیں ہم۔ جیسے ملتان ہی کی ہمارے پاس خبر ہے، بدین کی خبر ہے، قلعہ سیف اللہ کی خبر ہے۔ ملتان میں کیا ہوا، بدین میں کیا ہوا، قلعہ سیف اللہ میں کیا ہوا، حافظ آباد میں کیا ہوا۔ تھوڑے سے مال و دولت کے لیے کسی نے نشے کے پیسے نہ ملنے کی خاطر شوہر نے بیوی اور بچوں پر تیزاب پھینکا۔ خبریں دکھائی ہے۔ ملتان گدھا ذبح کرنے والوں کو شہریوں نے رنگے ہاتھوں دھر لیا، پھینٹی کے بعد پولیس کے حوالے۔ بدین میں گدھے کا گوشت بیچنے والے 2 افراد گرفتار۔ الہٰ سیف اللہ، غیر معیاری انجیکشن لگنے سے 6 بچے جاں بحق۔ حافظ آباد، نشے کے لیے پیسے نہ ملنے پر شوہر نے بیوی بچوں پر تیزاب پھینک دیا۔ کراچی، اورنگی ٹاؤن میں بیٹے نے بیوی سے مل کر ماں کو تشدد کر کے قتل کر دیا۔ انڈیا، کولکاتہ میں باپ، بھائی اور چچا کے ہاتھوں لڑکی زیادتی کا نشانہ بن گئی۔ کاموکی، لالچی چچا نے اپنے 8 سالہ بھتیجے کو قتل کر دیا۔ اللہ اکبر، عبرت ہی عبرت ہے۔ چند سکوں کی خاطر، نفس کی تسکین کی خاطر کیا کچھ کام نہیں کیا۔ گدھا ذبح کرنے والے ملزمان کو علاقہ مکینوں نے پکڑ کر پٹائی کی، پولیس کے حوالے کیا۔ بدین میں حیدرآباد سے قریبی شہر جو ہے، حرام جانور بیچنے والے 2 افراد کو پولیس نے رنگے ہاتھ گرفتار کیا۔ قلعہ سیف اللہ میں کیا ہوا؟ غیر معیاری انجیکشن لگانے سے 6 بچے جاں بحق ہو گئے۔ نشے کے لیے پیسے نہ ملنے پر شوہر نے بیوی پر تیزاب پھینک دیا۔ ہائے ہائے، کیسی عبرت ہے، کیسے یہ واقعات ہیں، دل دہلا دینے والے، دل ہلانے والے۔ اس ماں سے پوچھا جائے جس کی گود اجڑ گئی، کتنی منتوں سے اپنے اولاد کے لیے کتنی دعائیں کی ہوں گی، اور وہ اولاد جب اسے ملی تو صرف غیر معیاری انجیکشن لگنے سے ان کا بچہ اس کے زندگی کی بازی ہار گیا۔ ہائے، وہ تو ٹیکے لگوانے گئی تھی، اس لیے گئی تھی کہ اس کا بچہ اچھا ہو جائے، مگر ظالم نے ایسے ٹیکے لگائے کہ وہ جان کی بازی ہار گیا۔ اور اس طرح یہ ایک ہی معاشرتی برائیوں کا پہلو نہیں ہے۔ آج انجیکشن سے، جی ہاں،
انجیکشنز کی پلاسٹک سے مولڈنگ کی جاتی ہے اور مختلف کیمیکلز کے جو کینز ہوتے ہیں ان کو کریش کیا جاتا ہے، اور کریش کرنے کے بعد ان پلاسٹک کو، جو کہ فوڈ گریڈ نہیں ہوتا، جو ملبہ ہوتا ہے، جو کیمیکل پر مشتمل ہوتا ہے، اب جو انجیکشن ہیں ان انجیکشن کو مولڈ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کے گلاس بنائے جاتے ہیں، اس کی ایسٹرو بنائی جاتی ہے، اور آج لوگ اسی ایسٹرو سے بوتل پی رہے ہوتے ہیں، جوس پی رہے ہوتے ہیں، انہیں معلوم نہیں ہے کہ وہ کون سی پلاسٹک یوز کر رہے ہیں، وہ پلاسٹک جو غیر معیاری ہے، جو فوڈ گریڈ نہیں ہے، جو کھانے کے قابل نہیں ہے، مگر چند سکوں کے خاطر آج ایسے گھناؤنے جرائم کیے جاتے ہیں کہ جس سے بہت سارے امراض میں لوگ مبتلا ہو رہے ہیں۔ اور یہاں غیر معیاری انجیکشن لگانے سے 6 بچے جاں بحق ہوئے۔ اورنگی ٹاؤن میں کیا ہوا؟ بیٹے نے بیوی سے مل کر ماں کو تشدد کر کے قتل کر دیا۔ کاموں کی لالچی چچا نے اپنے 8 سالہ بھتیجے کو قتل کیا۔ یہ سب خبریں ہمیں عبرت دے رہی ہیں۔ غصے میں، لالچ میں، مال و متاع کمانے میں، تھوڑے پیسے ہتھیا لینے میں انہوں نے وہ کام کیے جس کا انجام بہت برا ہوا۔ ہلاکتیں ہوئیں، صحت تباہ ہوئی، تھوڑا سا وہ شخص خوش ہوا مال کما کر، مگر اس نے نہ جانے کتنی زندگیوں کا خون کیا۔ میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ خبریں ہمیں دعوت عبرت دے رہی ہیں کہ آپ ایسا نہ کیجئے گا، آپ ایسا نہ کیجئے گا، صبر کیجئے گا، قناعت کیجئے گا، تاکہ تھوڑے پیسے ہتھیا لینے کی وجہ سے، تھوڑے پیسے کمانے کی وجہ سے، دنیا کی تھوڑی سی رنگینیاں دیکھنے کی وجہ سے ہم لوگوں کی جانوں سے کھیل جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان سارے معاملات سے جو خبریں نشر کی گئیں عبرت کے لیے، ان سے محفوظ فرمائے۔ مراکش کی ایک خبر ہے ہمارے پاس کہ نوجوان کھلاڑی کھیل کے لیے اپنے گھر سے روانہ ہوئے اور ابھی وہ گراؤنڈ میں نہ پہنچے تھے، بلکہ اپنے شہر میں نہیں پہنچے تھے، اپنے مقام، اپنی منزل پر نہیں پہنچے تھے۔ ان کے ساتھ کیا ہوا، موت ان کو کیسے آئی، آئیے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو دکھائیے کہ کہیں ہمیں عبرت حاصل ہو کہ وہ خوشیاں لیے، کھیل کی تیاری کیے اور اپنی منزل پر رواں دواں تھے کہ وہاں پہنچ کر کھیل تماشوں میں لگیں گے، جیتیں گے، خوشیاں حاصل کریں گے، مگر انہیں معلوم نہیں تھا کہ وہ اپنے گراؤنڈ میں ابھی نہیں پہنچ پائیں گے، وہ پریکٹس نہیں کر پائیں گے، وہ میچ نہیں کھیل پائیں گے، اس سے پہلے انہیں موت آ جائے گی۔ جی ہاں، دکھائیے ناظرین کو۔ مراکش میں نوجوان کھلاڑیوں کی بس کو حادثہ، 31 افراد ہلاک۔ تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، یہ ہوگا ایک دن بے جان، اسے کیڑوں نے کھانا ہے، تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا۔ ہائے، خوشیاں لیے وہ شخص جا رہے تھے، 1-2 موت نہیں ہوئی ہے، 31 اموات ہوئی، جو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہیں۔ اور یہ واقعات اور حادثات واقعی ہمیں عبرت دلاتے ہیں۔ اور جب دینی ماحول نہیں ہوتا، اچھے ماحول کے اندر اٹھنا بیٹھنا نہیں ہوتا، سوشل میڈیا پر یہ خبریں ایک دوسرے کو فارورڈ ہو رہی ہوتی ہیں، واٹس ایپ پر یہ خبریں ایک دوسرے کو بھیجتے ہیں۔ کبھی غور کریں، سوشل میڈیا ہو، واٹس ایپ ہو، ایس ایم ایس ہو یا کوئی ویڈیو کلپ ہو، اس کو دیکھنے کے بعد کبھی یہ غور کیا کہ آج یہ شخص 35 سال کی عمر میں چلا گیا، میری عمر کتنی ہے، مجھے جانا ہے۔ امیر اہل سنت ہماری تربیت فرما رہے تھے کہ کسی نے مدنی مذاکرے میں سوال کیا امیر اہل سنت سے مختلف نیتوں کا، تو آپ نے کہا کہ
کپڑا اتارنے میں کیا نیت ہونی چاہیے, کپڑا پہننے میں کیا نیت ہونی چاہیے. یہ جو توپ پہنی جاتی ہے جس کو ہم جبہ کہتے ہیں, اس میں کیا نیت ہونی چاہیے, اس کو دیکھ کر کیا یاد آنا چاہیے. واقعی اگر غور کیا جائے تو امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ یہ تو ایک طرح سے پورا کفن ہے کہ اوپر سے لے کر پاؤں تک, گلے سے لے کر پاؤں تک وہ ایک سفید لباس میں ملبوس ہے. کفن کی ایک صورت ہے یہ بھی. آج میں اپنے کپڑے اتار رہا ہوں, آپ فرماتے ہیں کل میرے ہاتھوں میں نہ طاقت ہوگی نہ ہمت ہوگی, لوگ میرے بدن سے میرے کپڑے اتاریں گے, مجھے تختے پہ رکھ دیں گے. آج میں خود نہاتا ہوں, باڈی شاپ لگاتا ہوں, خوشبو میں اپنے آپ کو بساتا ہوں. جی ہاں, کل لٹھے کا کفن ملے گا اور پانی سے غسل دیا جائے گا, بیری کے پتوں سے. ہائے ہائے, یہ سب عبرت ہے. واقعی کفن دکھائے جاتے ہیں ویڈیوز میں, لاشیں دکھائی جاتی ہیں, میت اٹھا کے لے جائی جا رہی ہے. بس کا حادثہ ہوا, فضائی حادثہ ہوا, یا کوئی اور صورت میں موت و میت ہوئی, دعوت عبرت دے رہی ہے ہمیں. یہ لباس ہمیں دعوت عبرت دے رہا ہے. اللہ اللہ, امیر اہل سنت نے ہماری کیسی تربیت فرمائی. کپڑے اتارتے وقت, کپڑے پہنتے وقت, واقعی وہ وقت آئے گا کہ وہ وقت میں لوگ ہمارے کپڑے اتاریں گے. وہ وقت آئے گا جب لوگ ہمیں کفن پہنائیں گے. یہ سب دعوت عبرت ہے. اسی طرح ایک حادثہ اور پیش آیا. میں عرض کر رہا تھا کہ یہ حادثات ہوتے ہی رہتے ہیں, خبریں گردش کرتی رہتی ہیں, ویڈیوز ایک دوسرے کو ہم فارورڈ کر ہی رہے ہوتے ہیں, مگر کبھی ہمارے بدن پر جرجری طاری ہوئی, کبھی ہم نے غور کیا کہ کہیں میرے ساتھ حادثہ نہ ہو جائے. حادثہ نہیں بھی ہوا تو آخر موت ہے, مرنا ہے. کوئی 50 میں گیا, کوئی 60 میں گیا, کوئی 70 میں گیا. ایک اسلامی بھائی سے میں نے عرض کیا کہ موت کے متعلق کی بات چیت ہو رہی تھی, وہ ڈاکٹر کے پاس گئے تھے, تو میں نے کہا واقعی کتنے سال ہم نے گزار دی اور کتنے باقی ہمیں نہیں معلوم. تو کہا حضور میں تو اپنی زندگی کو گھنٹوں میں کیلکولیٹ کر کے بیٹھا ہوا ہوں, میرے تو جو گھنٹے گزرے میں نے اس کو کیلکولیٹ کیا ہے. تو ایسے لوگ بہت کم ہیں. زندگی گزار لی ہم نے, 50 کے ہو گئے, 55 کے ہو گئے, 45 کے ہو گئے, کتنی رہ گئی ہمیں نہیں معلوم. مگر جتنی بھی رہ گئی ہے اس کی تیاری کیا ہے؟ جو قضا نمازیں ہوئیں کیا اس کی طرف کوئی توجہ ہے؟ کیا روزے ہمارے چھوٹ گئے ہیں, کیا ان روزوں کا قضا کی طرف کوئی توجہ ہے؟ جی ہاں, قرض لیا ہوا ہے اور قرض لینے کے بعد بڑی نیند آسانی سے آ رہی ہے. ارے کل مر گئے تو پھر کیا ہوگا؟ کس کو وصیت کی؟ بزرگان دین کے متعلق تو یہ ہے کہ وہ وصیت اپنے تکیے کے نیچے رکھ کر سویا کرتے تھے. آج ہم نے کتنے لوگوں سے قرض لیا ہوا ہے, کتنوں کا مال کھایا ہوا ہے, کتنوں سے ہم نے چیزیں لے کر انہیں واپس نہیں کی ہیں. جی ہاں میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, کوئی ایک قرض تو بڑی بات ہے, تو یاد رکھیے ایک سوئی بھی جنت کے داخلے سے روک سکتی ہے اگر کسی سے قرض لی ہوئی ہے. جائزہ لیں اپنے آپ کا, کتنے لوگوں سے قرض لیا ہوا ہے, کتنے لوگوں کا مال اپنے پلے اپنے گھروں میں سجایا ہوا ہے, کتنے لوگوں کے مال سے اپنا کیپٹل بنایا ہوا ہے اور لوگوں کو دھکے کھلا رہے ہیں. غور کریں, عبرت کا سامان ہے. کل موت آ گئی, ہماری اولاد کیا ہمارا قرض ادا کرے گی؟ اس کی شیورٹی کیا ہے؟ نہیں ہے. دعوت فکر ہے, دعوت عبرت ہے. یہی عبرتناک خبروں کا پیغام ہے کہ کہیں ہم ان واقعات سے دعوت عبرت لیں. اللہ ہمیں مرنے سے پہلے پہلے توبہ عطا فرمائے, مرنے سے پہلے پہلے اپنا قرض چکانے والا بنائے. اگر ہماری نیت پختہ ہے, ہمارا عزم سچا ہے, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم قرض ادا کریں گے, ہم دے رہے ہیں, جتنی ہماری بساط ہے, جتنی ہماری کوشش ہے ہم ادا کر رہے ہیں, اور اگر ہماری سچی نیت ہوئی اور ہم دنیا سے چلے گئے اور کچھ قرض رہ گیا, انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ اس کو راضی کر دے گا کل قیامت کے دن انشاءاللہ تعالی. مگر یہاں تو قرض دینے کے بظاہر کوئی قرائن نظر ہی نہیں آ رہے. سالہ سال گزر گئے, جو ہے وہ جس سے قرض لیا ہوا ہے اس سے پوچھتے ہی نہیں, اس کو ادا کرتے ہی نہیں.
اللہ تعالی ہمیں فکر عطا فرما دے۔ آئیے وہ خبر حافظ آباد کی جس میں ٹریفک حادثہ ہوا، 10 جانیں چلی گئیں، کئی زخمی ہوئے، دکھائیے ناظرین کو کیا ہوا۔ حافظ آباد راجن پور میں ٹریفک حادثات، 10 افراد جاں بحق، 19 زخمی۔ رکن شورا جو اس وقت نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے کے لیے ایسٹ افریقہ میں پہنچے ہوئے ہیں، حاجی وقار المدینہ، ان کا میسیج آیا، ہمارے 2 اسلامی بھائی، ایک کا نام غالباً محمد عمر اتاری اور دوسرے اسلامی بھائی کا نام بھی کچھ تھا جو مجھے اس وقت یاد نہیں، وہ دونوں اسلامی بھائی بائک پر کسی کام سے گئے، پیچھے سے غالباً ایک ٹرک نے انہیں مارا اور ایک اسلامی بھائی کا دماغ اسی وقت جو ہے وہ نکل گیا اور اسی وقت ان کا انتقال ہو گیا۔ دوسرے اسلامی بھائی شدید زخمی ہوئے، عمر بھائی، اور ان کا آپریشن ہوا مگر وہ بھی زندگی کی بازی ہار گئے۔ اسی طرح اور بھی خبریں، جامشورو میں حادثہ ہوا، جنگ اور حاصل پور میں حادثہ ہوا اور اس میں مجموعی طور پر 14 افراد ہلاک ہوئے۔ دکھائیے اس حادثے میں کیا ہوا، لوگ کتنی جان کی بازی ہار گئے، کئی زخمی ہوئے، بچے بھی ہوں گے، بڑے بھی ہوں گے۔ دعوت عبرت ہے، موت کی تیاری کے لیے ہمارے لیے اس میں پیغام موجود ہے۔ ناظرین دیکھتے ہیں اس خبر کو کہ کہیں ہمیں عبرت ملے۔ جامشورو، جنگ اور حاصل پور میں ٹریفک حادثات، 14 افراد جاں بحق۔ دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔ یہ کفن واقعی دعوت عبرت دے رہے ہیں اور گھر سے چلے تھے، نہ جانے کیا امنگیں ہوں گی، کیا آرزویں ہوں گی، کیا تمنائیں ہوں گی۔ اس میں بتایا گیا کہ خاتون اور 2 بچیوں سمیت 5 افراد ہلاک ہوئے ایک جگہ، اور اسی طرح جو ہے وہ جنگ کے قریب سرگودا روڈ پر آئل ٹینکر نے موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی جس سے 5 افراد زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اور بھی اس طرح کے بہت ساری خبریں ہیں کہ جن خبروں میں ہمیں دعوت عبرت مل رہی ہے کہ یہ آج چلے گئے اور انہیں کفن پہنا دیا گیا، قبر میں اتار دیا گیا، کل ہمیں بھی اترنا ہے۔ کیا ہم نے کوئی تیاری کی؟ ہم سے کیا سوالات ہوں گے ہمیں نہیں معلوم۔ کیوں نہیں معلوم؟ اس لیے کہ دنیا کے معاملات میں اس قدر جو ہے وہ منہمک ہیں کہ یہ معلوم نہیں قبر میں کیا سوال ہوں گے، قیامت میں کیا سوال ہوں گے۔ اگر دنیاوی کسی پیپر کی تیاری کرنی ہے تو رات جاگتے ہیں، ٹیوشنز لیتے ہیں، ٹیوٹر کو گھر پر بلاتے ہیں، ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی بسا اوقات کامیاب نہیں ہو سکتے، سپلی دے دیتے ہیں۔ مگر یاد رکھیے اگر آخرت کے امتحان میں ناکامی ہوئی، قبر کے سوالات میں اگر ہم جواب نہ دے پائے، قیامت کے سوالات ہمیں نہیں معلوم اور ہم جوابات نہیں دے پائے، حرام کماتے رہے، موت سے غافل رہے، نمازیں چھوڑتے رہے، روزے قضا کرتے رہے، کل قیامت میں پھنس گئے، پھر کچھ سپلی نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم دوبارہ دنیا میں آ کر اس کی تیاری کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمائے۔ میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، قبر کے امتحان سے اور قیامت کے امتحان کی تیاری میں ہم سب نے کوشش کرنی ہے۔ ایسے ہی دنیاوی امتحانات میں کراچی میں بہن بھائی ایک پیپر دینے جا رہے تھے، ان کے ساتھ کچھ واقعہ ہوا، وہ خبر دکھائیے ذرا ناظرین کو۔ کراچی گلشن معمار کے قریب سپر ہائی وے پر امتحان دینے جانے والے بہن بھائی حادثے میں جاں بحق۔ ہائے ہائے، دنیاوی امتحانات دینے جا رہے تھے بہن بھائی اور لاشیں گھر پہنچی، ڈمپر نے انہیں مارا، دنیا کا امتحان دھرا کا دھرا رہ گیا اور پھر قبر کا امتحان شروع ہوا ہوگا۔
اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے. جو مسلمان ان حادثات کا شکار ہوئے اللہ ان سب کو غریق رحمت فرمائے, سب کی مغفرت فرمائے, ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. واقعی ہمارے لیے یہ عبرت کی خبر ہے کہ جیسے ہی انسان اس دنیا سے آنکھیں بند کرتا ہے, مولا مشکل کشا فرماتے ہیں اس وقت لوگ سو رہے ہیں, اور جب ان پر موت طاری ہوگی تو گویا وہ جاگ جائیں گے, جاگ اٹھیں گے, اور اس وقت جو جاگے گا اگر نیک اعمال کیے ہوں گے, نمازیں پڑھی ہوں گی, اچھے عمل کیے ہوں گے, وہ جاگنا ان کے لیے مرحبا کی صورت لائے گا. اور اگر دنیا میں غفلت ہی کی زندگی بسر کی, دنیا کی امتحانات, دنیا کی مال و دولت, دنیا کی مال و متاع, چند سکوں کے خاطر مسلمانوں کو تنگ کرنا, غلط گوشت بیچنا, غلط ناجائز ذرائع سے مال کمانا, اگر اسی حالت میں بغیر توبہ کیے اور ان لوگوں کا حق ادا کیے بغیر اس دنیا سے چلے گئے, کل قیامت میں پھنس گئے تو کیا ہوگا؟ پھر قبر میں آگ بھڑکائی جائے گی, قبر دبائے گی, پسلیاں توڑ دے گی. اگر عذاب مسلط ہو گیا تو توبہ مقبول نہ ہوئی, توبہ کیے بغیر مر گئے تو قبر نے اگر بھیج دیا, قبر نے پسلیاں توڑ دی, قیامت میں اگر شرمندگی آ گئی, قیامت کے دن اگر پسینے میں ڈبکیاں کھاتے رہے اور اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا گیا, ہلاکت ہی ہلاکت ہے. یہ خبر ہمارے پاس لیبیا کی ہے, اس میں 1-2 نہیں بلکہ 400 افراد اس میں ہلاک ہوئے. تارکین وطن کشتی میں سوار تھے, ایک اپنے ملک سے دوسرے ملک جا رہے تھے. کہتے ہیں پاکستانی بھی اس میں ایک شخص شامل تھا. اللہ ان مسلمانوں کی جو اس میں جو ہیں وہ شامل ہوئے تھے, اس کشتی میں تھے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. دکھائیے لیبیا میں تارکین وطن, اور اس طرح کی کوئی اور بھی خبر آپ کے پاس ہے وہ بھی دکھا دیں کہ کہیں ہمیں اپنی موت یاد آ جائے. امریکہ ہیٹی میں مسافر کشتی ڈوب گئی, 21 افراد ہلاک, متعدد لاپتہ. لیبیا میں تارکین وطن کی کشتی ڈوبنے سے 400 سے زائد افراد ہلاک. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا, اسی سے سکندر صفات ہے بہارا. دیکھا آپ نے, 400 افراد اپنی جان کی بازی ہار گئے اور موت کی گھاٹ اتر گئے. اس طرح بہت لوگ مال و دولت کمانے کے لیے, ان کا مجھے نہیں معلوم تھا, شاید حالات کی خرابی کی وجہ سے وہ اپنا ملک چھوڑ کر اٹلی جا رہے تھے. بسا اوقات جان پر کھیل کر بھی ایسے ملک میں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں, غیر قانونی ذرائع استعمال کرتے ہوئے, کشتی کے ذریعے یا اور ذرائع بارڈر پاس کرتے ہیں, اس میں ہلاکتیں ہو جاتی ہیں اور موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں, کچھ ہاتھ نہیں آتا. یہ سب عبرت ہے. ایک خبر کراچی کی ہمارے پاس ہے جس میں ایک فیکٹری کے کیمیکل ٹینک میں گر کر 6 افراد جہاں بحق ہوئے, بڑی عبرتناک ہے. دکھائیے ناظرین کو 6 لاشیں, بلکہ وہ اس فیکٹری کا مالک بھی ان ہلاک ہونے والوں میں شامل ہے. عبرتناک خبر ہے, دکھائیے ناظرین. کراچی میں اچار فیکٹری کے کیمیکل ٹینک میں گر کر 6 افراد جاں بحق. دلا غافل نہ ہو یکدم, یہ دنیا چھوڑ جانا ہے, باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے. تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر, یہ ہوگا ایک دن بے جان, اسے کیڑوں نے کھانا ہے. تو اپنی موت
वक्त को मत भूल कर सामान चलने का, जमीन की खाक पर सोना है। ये अचार फैक्ट्री है, सफाई करने आए थे ना, तो एक बंदा अंदर कूद गया टैंक में, तो उसको बचाने के लिए पहले दूसरा कूदा, फिर तीसरा कूदा, फिर चौथा कूदा, ऐसे कर करके 7 चले गए अंदर और फिर वो वापसी नहीं आए। गरीब मजदूर लेबर फौत हो गए। अल्लाह ताला उन्हें जवाल रहमत में जगह अता फरमाए। गैसेस से पता लगा है कि अंदर कोई गैसेस वगैरह थी, उसकी वजह से जो है ना ये डेथ हुई है। सफाई वगैरह करने के लिए आए होंगे बेचारे। टैंक के अंदर गैस हो गई थी, गैस की वजह से सारा ये हुआ मामला। सीढ़ी टूट गई थी, एक के पीछे 1 बाय 1 बचाने के, हम पुकार की आवाज़ आई, 7-8 लोग हम लोग बचाने के लिए गए, मैं टैंक गहरा था इसकी वजह से बचा नहीं सके टाइम। ये फैक्ट्री सीजन के टाइम पे चलाते हैं, अचार जब बनता है ना, अभी सीजन जैसे केरी की आ रही थी, मालकों का ये बताना है। कोई सफाई के लिए आए थे मजदूर, सफाई करने के लिए, वो टैंकियां गैस से भरी हुई थी, तो कोई जैसे एक मजदूर गया, फिर दूसरा गया, तीसरा गया, तो बचाने के लिए तो 6 के 6 मर गए। बंदा शोर कर रहा था, जब हम लोग नीचे गए तो 6 बंदे अंदर टैंक में गिरे हुए थे, उसको निकालने वाला कोई नहीं था। अंदर सीढ़ी लगी थी, सीढ़ी टूटी है मेरे ख्याल से उनकी। मैं जब अंदर गया ना शोर सुन के, तो अंदर 6 बंदे थे और ऑक्सीजन उसमें इतनी यानी कोई स्मेल आ रही थी, बदबू आ रही थी इसकी वजह से, तो बेहोशी की हालत में। हमारे साथ जो एक बंदा था वो भी तकरीबन बेहोशी की हालत में जा रहा था, तो फिर उसको पकड़ा पीछे के, मैंने यार हमारा काम थोड़ी है ये, तो फिर उनको रेस्क्यू को बुलाया, एम्बुलेंस वगैरह को बुलाया, वो लोग आए, उन लोगों ने निकाला। 5 बंदे थे और एक जो मेहताब साहब थे इनके फैक्ट्री है वो थे, 6 टोटल लोग थे। एक के बाद एक मौत का शिकार होते गए और सबब बना वो टैंक और वो गैस जो पहले से उसमें मौजूद थी। ऐसे कई हादसा की खबरें सुनते रहते हैं। बसा औकात टैंक जब बंद होते हैं तो उसमें बहुत सारी जहरीली गैसें पैदा हो जाती हैं। हमारे खालू के साथ भी ऐसे ही वाकया, छुट्टी का दिन था, 14 अगस्त का दिन था, 2 बेटे थे उनके। 14 अगस्त छुट्टी के दिन में वो अपने काम पर गए थे और उसी में उन्हें मुलाजमत के दौरान ये कहा गया कि आप टैंक में उतर जाइए। जैसे वो टैंक में उतरे, उनको उन जहरीली गैसों ने आ लिया, फिर वो कभी भी घर पर लौट ना सके और दोनों बच्चे यतीम हो गए। गालिबन उनकी उम्र एक की 2 साल और एक की 3 साल होगी। कोरंगी में उनकी रिहाइश थी। ऐसी खबरें इबरत के लिए की दावत दे रही हैं हमें। इस तरह के टैंक में उतर जाना, बिला खतर उतर जाना, फौरन कूद पड़ना, ये सब हलाकत को दावत देता है। और बाज़ औक़ात ऐसे मकामात पर जो हैं वो इंडस्ट्रीज़ बनाई जाती हैं, फिर गैर मेयारी चीज़ें फ़रोख्त की जाती हैं। मसलन अचार ही की बात की जाए तो अचार बनाने का जो तरीक़ेकार है बाज़ जगहों पर, उसमें बड़े बड़े ड्रम लिए जाते हैं जिसमें केमिकल आता है। हाय, चंद सिक्के कमाने के लिए उन केमिकल्स में जो टेक्सटाइल केमिकल होता है, वो केमिकल जिसको हाथ लगाने से हाथ जल जाते हैं, जी हाँ, उन केमिकल के ड्रम के अंदर अचार बनाया जाता है, तालाबों के अंदर अचार बनाया जाता है, गड़ा खोदा जाता है, कुछ रिपेयरिंग की जाती है, उसमें अचार बनाए जाते हैं। इस तरह टैंक में अचार बनाया जाता है। और क्या बयान किया जाए, ऐसे बहुत सारे गैर मेयारी मामला जो मैंने शुरू में भी अर्ज किए। प्लास्टिक को ले लें, उन प्लास्टिक इंजेक्शन से या जो ग्लूकोज की बोतल्स जो है वो मरीजों को लगाई जाती हैं, उनको क्रैश किया जाता है, रिसाइकिल किया जाता है, जिसमें पहले ही से दवाइयाँ मौजूद थी, और रिसाइकिल करने के बाद उनके स्ट्रॉ बनाए जाते हैं, उनके गिलास बनाए जाते हैं, ऐसे डिस्पोजेबल आइटम्स बनाए जाते हैं जिससे जो हिफ्ज़ान सेहत के मुताबिक इंतहाई मुफीद नहीं होते बल्कि नुकसान का बाइस होते हैं। अलगर्ज ये खबरें मेरे प्यारे और मीठे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, हमें दावत इबरत दे रही हैं कि कल ये गया, आज इसने कफन पहना, आज फुना का जनाजा हमने उठाया। हम खुद गौर करें कि बहुत सारे चेहरे पिछले साल हमारे साथ थे, आज नहीं हैं, और कुछ साल आएंगे, कुछ चेहरे फिर नहीं होंगे। आखिर वो दिन भी आना है जब हम नहीं होंगे। याद रखिए, हर एक जान ने इस दुनिया से जाना है, मौत का जायका चखना है। कामयाब वो है जो इस दुनिया में अल्लाह को राज़ी करके जाएगा, इबादत करके जाएगा और ऐसे अमाल करके जाएगा।
بزرگان دین فرماتے ہیں جب تو دنیا میں آیا تھا تو لوگ ہنس رہے تھے، تیرے ماں باپ ہنس رہے تھے، تیرے عزیز و اقربا ہنس رہے تھے، تو رو رہا تھا، تو پیدا ہوا رو رہا تھا اور تیرے والدین ہنس رہے تھے۔ اب تو ایسے اعمال کر کے جا کہ جب تو دنیا سے جائے تو لوگ رو رہے ہوں اور تیرے چہرے پر مسکراہٹ ہو، اور تو ہنستا ہوا اس دنیا سے جا۔ ہنستا ہوا کب جائے گا؟ جب تیرے اعمال اچھے ہوں گے۔ جی ہاں، دعوت اسلامی کے الحمدللہ مدنی ماحول میں ایسے کئی چہرے ہیں۔ مفتی دعوت اسلامی کی چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ میں نے عبد الغفار اتاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چہرے کو دیکھا تھا جب ان کا وصال ہوا، غسل دیا گیا، امیر اہل سنت نعت پڑھ رہے تھے، ان کے سرانے، ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ تو ایسے کام کر کے جانا ہے کہ ہم جائیں تو سرخ روئی لے کر جائیں، اللہ کو راضی کر کے جائیں، لوگ ہماری جانے پر آنسو بہا رہے ہوں اور ہمارے چہرے پر مسکراہٹ ہو۔ اللہ ہمیں ایسی موت عطا فرمائے، نہ کہ ایسی موت ہمیں ملے کہ لوگ ہمیں دیکھ کر یہ کہے کہ یہ گیا تو میری جان چھوٹی، یہ گیا تو خس کم جاں پاک والا معاملہ نہ ہو۔ ہم انشاءاللہ نیت کرتے ہیں، آپ بھی نیت کر لیں، انشاءاللہ اچھے اعمال کریں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئیں، انشاءاللہ الرحمن نمازوں کا جذبہ ملے گا، روزوں کا جذبہ ملے گا، انشاءاللہ الرحمن فرائض علوم سیکھنے کا جذبہ ملے گا۔ جی ہاں، عبرت ملے گی تو ہمیں ضرور اپنی موت یاد آئے گی۔ اللہ تعالی ہمیں ان خبروں سے عبرت لینے والا بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ کے پاس ایسی کوئی خبر عبرتناک ہے تو آپ ہمارے ای میل ایڈریس پر ہمیں میل کر دیں، اس نیت کے ساتھ کہ یہ خبر دیکھ کر کسی کو عبرت حاصل ہو، کوئی توبہ کرے اور راہ راست پر آ جائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، ترجمہ کنز الایمان، تو عبرت لو اے نگاہ والو۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔